الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ عظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل ایک بار پھر ہم اور آپ عارف کامل اللہ کے ایک مقبول اور محبوب بندے حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے عرس مبارک کی اس تقریب میں حاضر ہیں اور اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں اس محفل کی رحمتوں اور برکتوں میں
خانوادہ مجددیہ کے حسین ماہپاروں نے شرکت فرما کر اس کی رونقوں کو بھی دوبالا کر دیا اور اس محفل کی برکتوں کو بھی دوبالا کر دیا۔ حضرت آغا پیر فضل الرحمن صاحب مجددی، حضرت آغا پیر فضل ربی صاحب مجددی، محترم ابو السرور محمد مسرور احمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ عظیم خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آنے سے ان کی آبا و اجداد کی نسبتیں بھی یہاں مرکوز ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ سلامت رکھے اور اس آستانے کو بھی شاد اور آباد رکھے۔ میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور یہ ذہن میں آئی میرے آیت جب عزیز محترم جناب حکیم زہیر احمد سلم اللہ تعالی آداب کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو یہ میرے آیت مقدسہ ذہن میں آئی۔ رب کائنات فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری نعمتوں کا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اور وہ مفہوم ہے کہ جو عام طور پر بیان ہوتا اور آپ سنتے رہتے، لیکن عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور اس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے، 10 معنی، 15 معنی ایک ایک لفظ۔ تو یہاں جو اس قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہوا ہے فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی ذکر سے نکلا۔ تو یہ جو لفظ ذکر ہے، اس ذکر کے بھی عربی کے اندر کئی معنی آتے ہیں۔ ایک ذکر کے معنی تو یہی ہیں یاد کے، جو عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، بھائی اس کا ذکر کرتے ہیں ہم اور آپ، یعنی اس کی یاد کرتے ہیں ہم۔ یہ تو اس کے معروف اور مشہور معنی ہے ذکر، یعنی یاد کرنا کسی سے۔ یہ بھی معنی مراد ہے اس آیت کے اندر۔ علماء نے اور اس کے معنی بیان کیے، جس میں سے ایک معنی ہے شرف اور عزت کی۔ آپ عربی کی لغت اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک معنی آتے ہیں شرف اور عزت کے بھی۔ اگر یہ معنی لیں ذکر کے شرف اور عزت والے، تو پھر معنی یہ ہوں گے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کہ اللہ فرماتا ہے تم میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت عطا کروں گا۔ تم میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت اور عظمت عطا کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی کے ایک تو عام معنی ہوگا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر ذکر سے مراد شرف اور عزت مانے لیں تو اب معنی یہ بنیں گے کہ تم میری تعظیم کرو میری عزت کرو میں تمہیں عزت عطا کروں گا۔ اب سوال یہ اللہ کی کیسے عزت کرے، یہ سوچنے والی بات۔ دیکھیں نا، کوئی جسم والے ذات ہو اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، وہ آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے۔ پیر صاحب قبلہ تشریف لائے، ہمارے بزرگوں میں سے سب کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کے لیے۔ ہم نے تعظیم کی، ان کو کرسی پہ بٹھایا، ہمارے بزرگ ہیں محترم ہیں، ہمارے مرشدوں کے خاندان سے عزت کی ہم نے ان کے ہاتھ چومے، قدم چومے، تعظیم کی۔ اب سوال یہ رب کی کیسے تعظیم کریں؟ رب تو آنے سے بھی پاک ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا وہ آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اس کی تعظیم کے لیے، جیسے پیر صاحب آئے ہم کھڑے ہو گئے۔
یا اس کو کرسی پہ بٹھائیں، وہ تو پاک ہے بیٹھنے اٹھنے سے، اور اس کی کرسی اس کے شان کے لحاظ سے وسع کرسی السماوات والارض، ان کرسیوں کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ ہم اس کے تعظیم کریں تو اس کے ہاتھ چومیں، اس کے پاؤں چومیں، وہ تو ہاتھوں سے پاؤں سے پاک ہے۔ وہ تو اللہ نور السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، وہ تو آنے سے پاک ہے، جانے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ وہ فرماتا میری تعظیم کرو۔ مولا تیری کیسے تعظیم ہوگی؟ ہمارے بزرگ آتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر تعظیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو کرسی پر بٹھا کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے سے اعلیٰ جگہ پر رکھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تیری تعظیم کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آیا فاذکرونی، میں جسم سے پاک ہوں، میری تعظیم اس طرح ہوگی کہ جو چیزیں مجھ سے نسبت رکھتی ہیں، انبیاء کرام مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، اولیاء کرام مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی تعظیم کر لو، سمجھ لو تم نے میری تعظیم کر لی۔ اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اب یہاں وضاحت کر دی گئی، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرو۔ مولا کون تعظیم کرے گا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہ وہی تعظیم کریں گے جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ یا اس کے معنی یہ بھی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو میری نشانیوں کی تعظیم کریں گے اللہ ان کو دل کا تقوی عطا فرما دے گا، متقی بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے وہ میری نشانیوں کی تعظیم کر کے۔ مولا تیری نشانیاں کیا کیا ہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ بھی میری نشانی ہے۔ کیوں نشانی بن گئی؟ اللہ کا اس سے کیا تعلق؟ اللہ کے ایک ولی بھی نہیں بلکہ ولیہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگ گئے، حضرت ہاجرہ پھری ہیں صفا و مروہ کے اندر، صفا و مروہ میں حضرت ہاجرہ اللہ کی ولیہ کے قدم لگ گئے، تو صفا مروہ بھی اللہ کا فرماتا ہے میری نشانی ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ خود ولی جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور ولی کے قدم ایک لمحے کے لیے لگ گئے، صفا مروہ اللہ فرماتا نشانی ہو گئی، تو وہ ولی جس قبر کے اندر ساری زندگی آرام کرے گا قیامت تک، وہ قبر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ حدیث یہ بھی اللہ کا کلام ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اولیاء کرام یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کا محبوب نبی یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، صحابہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اہل بیت اطہار یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ان کے مزارات یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں کا جو ادب کرے گا وہ میرا پیارا بندہ چلا جائے، پیارا بھی ہوگا، اور یہ بھی اس کو نعمت عطا کروں گا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جب وہ اس کی تعظیم کرے گا وہ میری تعظیم کر رہا ہے، اور جو میری تعظیم کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو عزت عطا فرما دوں گا، عظمت عطا کروں گا۔ عزت عظمت ان کو ملتی ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کیا تعظیم کی، قربان جاؤں۔ محفل سجی ہوئی، آپ تشریف فرما ہے، جیسے یہاں مصلی بچھا دیتے ہیں پیرانی کرام کے لیے، مصلی بچھا ہوا تھا، اس پہ آپ تشریف فرما، قاری کو فرمایا تلاوت کر، قاری نے برابر میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں
ٹھہر جا. انہوں نے کہا حضرت کیوں روک دیا مجھے؟ فرمایا اس کے لیے بھی مصلی بچھاؤ اور اس پر بیٹھ کے یہ تلاوت کرے. کہ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ میں مصلی پر بیٹھا ہوں تو میں اونچے ہو گیا اس سے، اور یہ نیچے ہو گیا، اور یہ نیچے ہو کر قرآن پڑھے گا تو یہ قرآن کے ادب نہیں ہے. قرآن کا ادب یہ ہے کہ جتنا اونچا میں ہوں اتنا ہی اونچا وہ ہے، تب تلاوت کرے، ورنہ میرے سے بھی ہٹا دو اس مصلی کو. جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، جتنا نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے اتنا ہی نیچے میں بیٹھوں، تب تلاوت کرے. یہ ہے ادب قرآن. اب آپ ذرا سوچئے تو صحیح، انسان جو مصلی پر بیٹھتا کتنا اونچا ہو جاتا ہے. کوئی لکڑی کا تو نہیں ہوتا وہ مصلی، 1 انچ کا بھی موٹا نہیں ہوتا، وہ تو 1 سود کا بھی موٹا نہیں ہوتا. وہ بیٹھنے کے بعد تو دب جاتا ہے. اس زمانے میں اس سنج میں نہیں ہوتے تھے. آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ اونچے ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے. ایک مصلی کے اندر آدمی کتنا اونچا ہو جائے گا. لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا ادب دیکھیے، اتنا اونچا ہونا بھی آپ نے گوارا نہ کیا کہ قرآن کا پڑھنے والا وہ اتنی معمولی سے بھی نیچے ہو جائے. فرمایا نہیں نہیں، قرآن کی ادب کے خلاف ہے. جتنا میں اونچا ہوں اتنا ہی اونچا اس کو رکھو. وہ قرآن کی تلاوت کر رہا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا. جب یہ قرآن کا ادب کیا، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ادب کرو میں تمہیں عزت عطا کروں. کیا عزت اللہ نے عطا فرمائی؟ وہ جہانگیر کہ جس نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا وہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے. اذکرکم کی قرآن کی تفسیر سامنے آتی. کیا اللہ نے عزت دی ہے؟ اس قرآن کی عزت دینے پر کیا مقام عطا کیا کہ وہی جہانگیر جس نے امام ربانی کو جیل میں ڈالا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کے خانقاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور جب وہاں کا لنگر کھاتا ہے تو وہاں کے سو کے ٹکڑے اپنے پلو کے اندر باندھ دیتا ہے. کہتا ہے اس کو لے کر جاؤ. مجھے متنن بھی کھایا، قورمے بھی کھائے، بریانی بھی کھائی، لیکن وہ مزہ نہیں آیا جو امام ربانی کے اس لنگر میں مزہ آیا. اللہ، یہ عظمتیں قرآن کے ادب کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی. حکیم صاحب قبلہ کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے. اللہ کے نبی کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء کا ادب، قرآن کا ادب، اور پھر سب سے بڑی بات یہ اپنے مرشدوں کا ادب. حضرت امام ربانی کا ادب. حضرت پیر فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم علیہ تشریف فرمایا. حضرت آغا پیر فضل ربی صاحب تشریف فرمایا. ان کیا کبھی جاتے تھے حکیم صاحب قبلہ تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے واپس آتے تھے تو منہ نہیں کرتے، پیٹ نہیں کرتے تھے، پیچھے قدموں سے پیچھے واپس آتے تھے. آخر حالانکہ آدمی بڑھاپے کے اندر سوچتا ہے کہ میں کہیں گر گرا نہ پڑوں، پیچھے چل رہا ہوں، نہیں کوئی فکر نہیں. ادب ہے مرشد خانے کا ادب. اللہ. اور عالم یہ تھا، حقیقت یہ کہ ایسا ادب دیکھا ہی نہیں جیسا حکیم صاحب کا. اگر مرشد کے آستانے سے کوئی شخص آ جاتا تھا، یہ نہیں کہ مرشد کا کوئی بیٹا ہو، کوئی ان کی اولاد میں ہو، کوئی ان کے رشتہ دار ہو، نہیں نہیں، اگر مرشد کے شہر سے کوئی آدمی آ جاتا تھا، حکیم صاحب قبلہ کے مطب میں آ جاتا تھا، ان کی روحانیت سے ان کو پتہ چل جاتا تھا میرے مرشد کے آستانے سے آیا. بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کو. فرماتے تھے یہاں خوشبو آ رہی ہے، کوئی میرے حیدرآباد سے آیا اس کو بلاؤ پہلے. مطلب بڑا بہت ہوتا تھا. سب لوگ بڑے بڑے سب ہمیں پہلے دیکھ لیں، نہیں نہیں لائن سے لگو، لائن سے لگو. ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، سب لائن سے لگے ہوئے ہیں. لیکن مرشد خانے کا کوئی اگر کوئی دیہاتی بھی آ جاتا تھا، فرماتے تھے وہ آیا اس کو پہلے بلاؤ کہ میرے مرشد خانے سے آیا ہے، اس کا ادب اور احترام ہے، اس کو رخصت کرو پہلے. ایسا ادب کہیں نہیں دیکھا. ایک دفعہ میں گیا، کسی صاحب نے جوتی رکھ دی میری حکیم صاحب کی جوتی کے ساتھ، ناراض ہو گئے. یہ کیا کیا تم مرشد خانے کا؟ حالانکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، گنہگار اور سیاہکار بدکار ہیں، لیکن صرف ایک نسبت دیکھیے کہ مرشد سے نسبت ہے. اللہ فرمایا نہیں یہ بھی بے ادبی ہے. جوتی میری ادھر رکھو، دور رکھو میری جوتی، پاس نہ رکھو بالکل جوتی. یہ ادب سیکھا
صحابہ کرام سے. صحابہ کرام نے اپنے نبی کا ایسا ادب کر کے دکھایا, نبی کے گھرانے کا ادب کر کے دکھایا. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, امیر المومنین ہیں, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, تقریر فرما رہے ہیں. حضرت حسن چھوٹے سے آ گئے, میں تم کہاں بیٹھے ہو اس ممبر پر, نیچے اترو, تم تو ہمارے گھر کے غلام اور خادم ہو. اب حضرت عمر جیسا کس کی ہمت ہے کہ جو اس قسم کی بات کر سکے؟ اللہ, فوراً اترے, قدموں میں بیٹھ گئے امام حسن کے, امام حسین کے. کہا یہ جو آپ فرما رہے یہ مجھے لکھ کے دے دیجئے, اگر آپ مجھے اپنی خادمیت میں, اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو اس سے بڑی میرے لیے اور عزت کی کیا بات ہو. اللہ, پھر عمر کو بھی اللہ نے کیا مقام عطا کیا, جو ادب کرتا ہے. آج بھی یورپ کانپتا ہے عمر کے نام سے. یورپ والے لکھتے ہیں کہ اگر دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے پرچم لہراتا. یہ تو ایک عمر تھا کہ جس نے کہاں سے کہاں اسلام کی سرحدوں کو پہنچا دیا, شرق و غرب کے اندر اسلام کے پرچم لہرانے لگے. اگر دوسرا اور عمر پیدا ہو جاتا تو بھی زمین پر کوئی دوسرا نظر نہیں آتا, کوئی مذہب, صرف اسلامی اسلام ہوتا. لیکن وہ پہنچا اس ادب کے سطح میں. حکیم صاحب قبلہ نے بھی ادب کیا اور اس مقام پر پہنچ گئے. ہائے ادب بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ حضور غوث پاک کے مرشدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, کوئی معمولی ولی نہیں ہے. لیکن شروع میں کون تھے وہ؟ شروع میں آوارہ سے ایک انسان, نوجوانی کے نشے میں دھت, گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا شخص. شبلی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی ایسی ہوگی شروع کی کہ گناہوں کے اندر پڑے. لیکن ایک دن جا رہے تھے راستے کے اندر, شبلی کی بات بتا رہا ہوں, امام شبلی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر, جن کا سب سے پہلے نام ہوتا ہے شجرے کے اندر. ساری زندگی گناہوں میں گزری, گناہگار سخت, دنیا بھر کے سارے ہیں. اور جا رہے تھے راستے کے اندر ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا, کاغذ کو اٹھایا, اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس پہ گرد لگی ہوئی تھی, گرد کو جھاڑا, صاف کیا, صاف کرنے کے بعد کو چوما, سر پہ لگایا اور ادب کے ساتھ اس کو اوپر رکھا. بس یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی. آواز آئی, تم نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے, جاؤ ہم نے تمہیں تمام اولیاء کا سرتاج بنا دیا. توبہ کی توفیق مل گئی, سب کچھ چھوڑ دیا, جو کچھ برے کام تھے سب چھوڑ گئے. پھر اللہ کی یاد میں مستغرق ہوئے, پھر صرف صالح نیک نہیں بنے, ولیوں کے ولی بن گئے. صرف اتنے سے ادب پر, صرف اتنے سے ادب پر کہ اللہ کے نام کا جو ورق تھا اس کو چوما, اس کے سر کے لگا. اور اس سے بڑا اسی سلسلے کے حضرت جنید بغدادی ہیں, کیا ادب تھا, اللہ پر قربان جاؤں. ایک سید زادے تھے, فاقے ہو رہے تھے ان کے گھر کے اندر. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کیا کروں میں, کئی دن ہو گئے ہیں, فاقے ہیں, کھانے کو نہیں ہے. لیکن بادشاہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر میرے کوئی ایک جنید نام کا میرا پہلوان ہے, جنید بغدادی پہلوانی کیا کرتے تھے, ولایت وغیرہ کا دور کے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا, پہلوانی کرتے تھے, ڈھنڈ پیلتے تھے. بادشاہ نے اس وقت اعلان کیا ہوا تھا, بغداد کے بادشاہ نے, کہ جنید میرا پہلوان ہے, اس کو جو شکست دے گا اس کو میں مالا مال کر دوں گا, گھر بھر دوں گا اس کا مال سے. اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے, جنید سے مقابلہ کرتا ہوں میں جا کے اور انعام حاصل کرتا ہوں. بیوی نے کہا دماغ خراب ہوا ہے, وہ تو ایک ہاتھ میں تمہیں پکڑے گا, مسل کے رکھ دے گا. جنید کو معمولی پہلوان ہے, یہ کیا سوچنا بھی نہیں اس کو, اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں. مجھے کہا نہیں, میرے ایک ترکیب ذہن میں آ گئی ہے, چلے گئے. بادشاہ سے کہا میں تیرے پہلوان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا اچھا, تم اپنی حیثیت تو دیکھو, 1.5 پسلی کے ہو, وہ تو انگلی میں تم اٹھا کے پھینک دے گا, تو میرے پہلوان جنید سے مقابلہ, جنید کسی شاگرد سے مقابلہ کرو, پھر کامیاب ہو جائے پھر آنا, جنید کرنا بھی مطلب. میں کہا نہیں صاحب, کروں گا تو مقابلہ جنید سے کروں گا. آپ کو کیا پتا, مجھے داؤ پیچ آتے ہیں, ایسے داؤ آتے ہیں کہ ایک ہی داؤ کے اندر چت کر دوں گا. یہ فن ہے, آپ مجھے میدان میں دیکھیں. آپ
بھائی بڑا دعویٰ کر رہا ہے، چلو آزما لیتے ہیں اس کو بھی، اگر اس کو اپنی موت بہت ہی محبوب ہے تو اپنی کرو اس کو۔ مقابلہ کا اعلان ہو گیا جناب، لوگ جمع جناب، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا جناب۔ اب جناب میدان کے اندر جنید بغدادی لنگوٹ کس کے جناب اتر گئے، اور وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب دونوں لڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جنید بغدادی نے ہاتھ ملایا اس دھان پان سید سے، اس دھان پان نے جب ہاتھ ملایا تو اس ہاتھ کے قریب لے جا کر کان میں کہا، میں سید زادہ ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، بس میرا خیال کرنا۔ سید زادہ ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، بس میرا خیال کرنا، بس اتنا کہا۔ جنید بغدادی کا جو تم تراق تھی سب ختم، کشتی شروع ہوئی، اس سید زادے نے پکڑا۔ حضرت جنید بغدادی نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، مصنوعی طور پر لڑنے کی کوشش کی لیکن آخر کے اندر چت پڑ گئے اور سید زادہ ان کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ پورا مجمع میں تالیاں اور ایک عجیب سما، بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ تو کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کشتی کو دوبارہ ہوگی، کشتی دوبارہ کرو۔ دوبارہ کشتی ہوئی، پھر اس نے کان میں کہہ دیا، جنید خیال کرنا سید زادہ ہوں میں، مفلس ہوں، اور میرا خیال کرنا۔ اللہ، پھر کشتی ہوئی اور پھر جنید بغدادی چت ہو کے لیٹ گئے اور وہ سید زادہ سینے پہ سوار ہو گیا۔ تالیاں پیٹی ہیں، لوگ حیران تھے کہ جنید بغدادی ہار گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ آج تک کوئی بڑے سے بڑا پہلوان نہیں جیت سکا، آج یہ جنید ہو کیا ہو گیا؟ ایک دھان پان سے آدمی سے شکست کھا گیا۔ کشتی ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا جنید یہ کیا کیا تو نے آج؟ جنید نے کہا کہ میں شمر اور یزید نہیں تھا کہ کسی سید زادے کے سینے پر سوار ہو جاتا، میں نے اس کو اپنے سینے پر سوار کر لیا، وہ سید زادہ تھا۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ کیوں سوار کیا، کیا وجہ تھی، نہیں، پردہ پوشی رکھی، پردہ پوشی رکھی۔ اللہ، ظاہر بات ہے، ایک شکست قبول کی اس نے صرف ایک سید زادے کے احترام کے حضور سے نسبت کی وجہ سے۔ وہ اللہ بادشاہ نے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ اس سید زادے کو بڑا ظاہر بات ہے غم بھی تھا، جنید بغدادی کو، کتنی زمانے کی میری شہرت تھی وہ ساری ختم ہو گئی، لیکن جب وہ سوتا ہے تو قسمت جاگ جاتی ہے۔ جنید بغدادی سویا رات کو، قسمت جاگ گئی، دیکھا مصطفیٰ کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر لگا ہوا ہے، حضور تشریف فرمائے اور پوچھ رہے ہیں ہمارا جنید پہلوان نہیں آیا ابھی تک، ہمارا جنید پہلوان نہیں آیا ابھی تک۔ تھوڑی دیر میں جنید آئے، حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا تو نے ہمارے اہل بیت کی لاج رکھی ہے، ہم تجھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے میری تعظیم تم کرو، پھر دیکھو میں کیسی عزت دلاتا ہوں۔ جنید بغدادی جو پہلوان تھے خالی، نہ معلوم کبھی نماز بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، سلسلہ چشتیہ کے امام بن گئے۔ وہ امام بنے کہ غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ان کے مریدوں کے اندر، ان کے سلسلے کے اندر ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے جنید بغدادی کو عطا کیا ہے اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کے سلسلے کے اندر۔ حکیم صاحب قبلہ نے جو مقام حاصل کیا وہ ادب سے حاصل کیا، ادب کیا، اور کیا ادب کا عالم تھا، اللہ اکبر، کیا ادب کا عالم تھا۔ کیسی دعائیں لی ہیں، جس طرح حضور کی دعا لی تھی جنید بغدادی نے۔ ایک محفل سجی ہوئی تھی گوالیار کے اندر، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ خاص گزرے ہیں، جو کنز الایمان کے نام سے مشہور
حال حد کا ترجمہ ہے، اس پر جو تفسیر ہے وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ہے، اپنے وقت کے امام گزرے، کون نہیں جانتا ان کے نام۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی تشریف لائے گوالیار کے اندر، حکیم صاحب قبلہ کی بڑی شہرت تھی۔ جب حکیم صاحب قبلہ آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، ان کا استقبال کیا۔ اب لوگوں نے تعارف کرانا شروع کیا، حضرت حکیم صاحب ایسے ہیں، حکیم صاحب ایسے ہیں، حکیم صاحب یہ ہیں، حکیم مشتاق صاحب یہ ہیں۔ حکیم صاحب نے فرمایا چپ رہو، میں خود تعارف کراتا ہوں اپنا، میں خود تعارف کراتا ہوں اپنا۔ فرمایا حضرت میرا کوئی تعارف نہیں، میرا تو صرف اتنا تعارف ہے میں حضرت شاہ رخ الدین کے کفش برداروں میں ہوں۔ کفش کہتے ہیں جوتی اٹھانے والوں کو، میرا تو بس اتنا تعارف ہے میں تو جوتی اٹھانے والوں بس، اور کچھ نہیں۔ حالانکہ سبھی میں حاضر تھے۔ حکیم اجمل خان جیسے نے اپنا کہا تھا خاص، یہ میرا خاص شاگرد ہے، توتی بولتا تھا اس زمانے کا حکیم صاحب۔ فرمایا نہیں میرا کوئی تعارف نہیں، میرا تو اتنا تعارف ہے میں تو شاہ رخ الدین کے کفش برداروں کے۔ بڑی ادا پسند آئی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو۔ جب الور آئے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے کے اندر حضرت شاہ رخ الدین سے ذکر کیا، ہمیں گوالیار کے اندر تمہارا ایک مرید ملا حکیم مشتاق، اور اس کی یہ ادا ہمیں بڑی پسند آئی، بڑے بڑے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ میں تو حضرت شاہ رخ الدین کے کفش برداروں کے اندر۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی خوشی ہوئی، حضرت شاہ رخ الدین کو بڑی ادب کہیں سے کہیں پہنچا دیتا، بڑی خوشی ہوئی اس ادب سے۔ وہ فرمایا خط لکھا، حکیم صاحب قبلہ کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی آئے تھے اور گوالیار میں جو تم نے کہا ہے اس کا ذکر کر رہے تھے، وہ ذکر سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور دعا نکلی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دو جہانوں میں عزت عطا فرمائے، تمہیں خوب نوازے اللہ تعالیٰ۔ اللہ، وہ مرشد کی جو دل سے دعا نکلی ہے، خوب نوازا اللہ، دین و دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے حکیم مشتاق کو عطا فرمائی، کہاں کہاں شہرت نہیں پہنچی اور کون کون ان کے آستانے پر نہیں جھکا۔ ابھی حکیم ظہیر میاں سلم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے مفتی شفیع صاحب کا نام کوئی معمولی تو نہیں ہے، مکتبہ دیوبند کے وہ ایک امام شمار ہوتے ہیں، اس زمانے کے مقتدا شمار ہوتے ہیں، ان کی تفسیر انہوں نے کئی جلدوں کے اندر لکھی ہے، لوگ مانتے ہیں اس کو، کتنا بڑا ان کا یہاں درسگاہ ہے ان کی کورنگی کے اندر، دارالعلوم کورنگی کے نام سے، بڑا ان کا کام ہے پوری دنیا کے اندر۔ وہ مفتی شفیع آتے ہیں اور آ کر ہے قربان جاؤں، کہتے ہیں یہ فیض آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ نبض دیکھ کے بتاؤں یا بغیر نبض دیکھ کے بتا دوں؟ بغیر نبض دیکھ کے تمام ساری باتیں بتا دیں۔ ہمارے فیض کہاں سے حاصل کیا؟ پھر اپنی کوئی شان نہیں، ہماری سب میرے مرشد کا فیض ہے۔ اچھا آپ کی بارگاہ میں بھی آؤں؟ ہاں آئیے، محفل ہوتی ہے، محفل میں آئے اور کہا بڑی بڑی محفلوں میں گیا ہوں، لیکن جو کیف اور جو نسبت مجھے اس محفل کے اندر آئی ہے کہیں مجھے حاصل نہیں۔ یہ ادب تھا حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ کون سا وہ خطہ ایسا ہے دنیا کا جہاں ان کا فیض نہیں پہنچا؟ حکیم زبیر میاں بتایا کرتے تھے مجھے کہ جب ان کے انتقال کے بعد میں نے خطوط دیکھے، کوئی لندن سے خط آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے خط آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے خط آ رہا ہے، کوئی جناب کینیڈا سے خط آ رہا ہے، پتہ چلا کہاں کہاں فیض پہنچا حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ادب بھی عجیب چیز ہے، جب انسان کسی کا ادب کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اپنی رحمتوں سے اس کو نوازتا ہے، اور ولایت کے مرتبے اس کو عطا ہو جاتے ہیں، ولایت کے مرتبے اللہ تعالیٰ۔ جنید بغدادی ایک آن کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ گئے، ایک آن کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ شبلی ایک آن کے اندر صرف ایک پرچے کا ادب کرنے پر ولی کامل بن گئے۔ حکیم صاحب قبلہ نے جو کچھ حاصل کیا وہ ادب سے حاصل کیا، کاش کہ اللہ ہمیں بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادب کا درس انہی اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ ملتا ہے، انہی درس گاہوں پہ ملتا ہے۔ آج مدرسے تو آپ کے بہت ملیں گے، آپ کو دارالعلوم بھی بہت ملیں گے آپ کو، لیکن وہ دارالعلوم اور وہ مدرسے جو کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر ہوں، وہاں آپ کو علم دین کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ بھی سکھایا جائے گا، ادب کا درس بھی دیا جائے گا۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں ہمارے ظہیر میاں نے بہت سلسلہ شروع کیا ہے، روحانی سلسلہ تو الحمدللہ چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ انہوں نے علم دین کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ یہاں درس نظامیہ بھی الحمدللہ تعلیم آغاز ہو گیا، وہ بھی پڑھائی جا رہی، اسکول بھی یہاں قائم ہو گیا الحمدللہ، بچوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، وہ بھی الحمدللہ دینی طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے الحمدللہ۔ یہ سب فیض ہے حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
اور یہاں جو طالب علم آئے گا انشاءاللہ وہ علم دین بھی حاصل کر کے جائے گا اور ساتھ ساتھ میں مؤدب بن کر جائے گا. ادب اس کے پاس ہوگا, ادب اصل چیز ہے. ورنہ علم اگر سارا پڑھ لے, یہ تو مثال ادب کی تھی نا, اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کا عالم یہ تھا سارا علم بھی اگر پڑھ لے تو بے ادبی کی وجہ سے سارا ضائع ہو جاتا ہے. شیطان کی مثال موجود ہے, وہ تو معلم الملکوت مشہور ہے, لیکن عالم کیا ہوا, اتنی سی بے ادبی کی. اللہ نے فرمایا جھک جاؤ آدم کے آگے, فرمایا نہیں سجدہ نہیں کروں گا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, نہیں جھکوں گا اس کے آگے. ہاں جاؤ راندے درگاہ ہو گئے. ساری زندگی کتنی اس کی زندگی, ہماری عمر کی طرح نہیں تھی 60-65 سال کی, پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کی زندگی تھی جو ساری علم اور عبادت میں اس سے صرف کی, لیکن صرف ادب نہ کرنے کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو گیا, راندہ درگاہ ہو گیا. حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے, وہاں سے تشریف لا رہے تھے حیدرآباد سے ہر سال جاتے تھے عرس کے اندر, اور مخصوص انداز ہوا کرتا تھا ان کا وہاں. اللہ بڑے ادب سے وہاں لیا کرتے تھے تبرک شریف بھی, اپنے جو خاص خاص مرید ان کو پیش کرتے ساتھ, ان کو بھی دیجیے تبرک شریف, ان کو بھی دیجیے. ہمارے نادر صاحب بھی آج آئے ہیں ماشاءاللہ اسلام آباد سے, یہ بھی اس زمانے میں یہاں ہوا کرتے تھے. سب جتنے ساتھ ساتھی ہوا کرتے تھے یونس صاحب وغیرہ, ان سب حضرت ان کو تبرک دیجیے. تو وہاں سے فارغ ہو کے تشریف لا رہے تھے, واپس کراچی آ رہے تھے. ایک صاحب حضرت کے مخلصین میں سے, گاڑیاں بہت ساری ہوتی تھیں حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو ایک مخلص کو پتہ نہیں جلدی تھی کیا تھی اس کو, حکیم صاحب کی گاڑی سے آگے گاڑی لے جاتا. اب بار بار اس کو مخلصین کہہ رہے تھے بھائی ذرا پیچھے رکھو تھوڑی سی گاڑی, ادب کے خلاف ہے یہ, مرشد کی گاڑی آگے جا رہی نہیں, اس نے کہا نہیں مجھے ذرا جلدی جانا ہے. اس نے جناب آگے بڑھائی گاڑی آگے. کچھ دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آگے چلے گئے, جب یہ قافلہ گیا تو دیکھا کہ وہ گاڑی خراب ہوئی ہے, بونٹ کھولا ہوا ہے, انہوں نے وہ صاحب گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں, گاڑی خراب ہو گئی. حکیم صاحب قبلہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ گھر پہنچ گئے, اور وہ حضرت وہیں بونٹ کھولے ہوئے اپنی گاڑی ٹھیک کرتے رہے. فرمایا نہیں ادب کرتے تو دنیا کے اندر بھی آسانی ہو جاتی اور آخرت کی بھی آسانی ہو جاتی. ادب سے بہت کچھ ملتا ہے, دنیا کی آسانی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرماتا ہے میرا ادب کرو, یعنی کیا مطلب, میرے سے جو تعلق رکھنے والے ہیں, قرآن ہے, اولیاء ہیں, ان کا ادب کرو. اس طرح یہ اولیاء کی جو مزارات ہیں ان کا بھی ادب, اور ان کا ادب یہ ہے کہ انسان ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جا کے کھڑا ہو. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرنے کے سخت ممانعت ہیں. حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کا طریقہ تھا تم اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا, اس کو سجدہ نہ کرنا. سخت ترین گناہ, اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے اگر معبود سمجھ کر سجدہ کرے تو. اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. سجدہ معنی یہ ہے کہ پیشانی اور ناک کا ٹکا دینا. چومنے میں احتیاط ہونی چاہیے. اول تو منع کیا ہے علماء نے کہ عوام نہ چومیں. چومنے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدہ ہو جائے اور اس کے اندر تم خیال نہیں کر سکو, اس میں فرق نہیں کر سکو گے اس کے اندر, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چومتے چومتے وہ سجدہ ہو جائے اور تم ایمان سے نکل جاؤ کہیں. یا تو حاصل کرنے آئے تھے رحمتیں برکتیں, یا پتہ چلا ایمان ہی وہاں سے لٹا کے چلے گئے. لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے. عوام کو بالخصوص علماء نے منع کیا ہے کہ وہ چوہیں بھی نہیں, احتیاط کریں. ہاں جو خواص ہیں جو اس میں فرق کر سکتے ہیں, ادب کے اندر فرق کر سکتے ہیں, وہ بھلے سے چوم لیں لیکن سجدہ نہ کریں. سجدہ کرنا سخت منع ہے. اللہ کے ولیوں کے بعد ادب سے حاضر ہوں. بلکہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے یہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر, تو جس طرح ان کی زندگی میں ادب کرتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی اسی طرح ادب کرو. یعنی کیا مطلب, آپ ان کی زندگی میں آ کر کیا ان کے بالکل گود میں بیٹھتے تھے آ کر, کیا ان سے کے زانو سے زانو لگا کر بیٹھتے تھے آپ؟ نہیں. ادب کیا ہوتا تھا, پیر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تو آپ 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوتے تھے. تو علماء فرماتے ہیں ادب کا اب بھی تقاضا یہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد ان کی قبر کا بھی اس طرح ادب کیا جائے کہ 3-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ آپ بالکل گھس کے وہاں
اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہم لوگوں، اور جو غیر شرعی امور ہیں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ادب کا طریقہ یہ بھی ہے اپنے مرشدوں کا کہ جو مرشدوں نے ہمیں وظائف بتائے ہیں ان وظائف کو بھی ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہم نے واقعی اپنے مرشد کا ادب کیا۔ ہمارے مرشد بتا کے گئے تھے کہ نماز کی پابندی کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ حکیم صاحب قبلہ نے تو تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ کبھی فجر چھوٹ جاتی، کبھی ظہر چھوٹ جاتی، کبھی عصر چھوٹ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ کبھی کوئی نماز ناقا نہ ہو۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ جو وظیفے انہوں نے بتائے تھے مرید کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف کی ایک تسبیح زیادہ پڑھو تو بہت اچھا ہے، ورنہ درود شریف کی ایک تسبیح روزانہ، استغفار کی ایک تسبیح روزانہ پابندی سے پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کی میں گارنٹی نہیں لے رہا بلکہ قرآن میں رب گارنٹی لے رہا ہے، اور احادیث میں خود حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں کہ جو درود شریف اور استغفار پڑھنے والا ہے اللہ اس کی دین و دنیا کی ساری مشکلیں آسان فرما دے اور اس کی روزیوں میں اور رزق میں برکت عطا کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذن تکفا ہموں کا وتغفر لک ذنبوں کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن درود شریف پڑھنے والے کہ اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان فرما دیتا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور اس کی روزیوں میں رزق میں برکتیں پیدا کر دیتا۔ آج کل روزی کتنی مشکل ہو رہی ہے کمانی، جو ہیں وہ بھی بیچارے پریشان پھر رہے ہیں۔ تو لہذا روزی میں کوئی برکت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مرشد کے ان وظیفوں کو پابندی سے پڑھتا رہے، درود شریف پابندی سے پڑھے، استغفار پابندی سے پڑھے، نماز کی پابندی کرے، یہاں جو محفلیں آتی ہیں ان محفلوں کے اندر پابندی سے حاضری دیتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس کا دامن مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس آستانے کے فیض کو اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور ماشاءاللہ ہمارے ظہر میں نے خوب سنبھالا ہے اس آستانے کو، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں، عمل میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے، اور حکیم صاحب قبلہ کے فیوزات کو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ فرمائے اور مزید اس کے اندر ترقیاں عطا فرمائے، اور اس آستانے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ انشاءاللہ نماز بھی ہوگی اور نماز کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، اور جی نماز ہوگی، نماز کے بعد صلاۃ السلام ہوگا، صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ پھر چادر چڑھا جائے گی، پھر خصوصی دعا ہوگی۔ آپ حضرات صفیں سیدھی فرما لیں، صفیں سیدھی فرما لیں۔ جی بسم اللہ۔